بادشاہ حقیقی نے فیصلہ دے دیا کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنی بڑی ضمانت کے بعد پھر بقول غالب یہی کہنا مناسب ہوگا کہ غالب ثنائے خواجہ بَیزداں گزاشتے کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ لیکن اکثر تذکرہ ہوتا ہے بازار مصر سجا ہے، اور عقیدت و محبت کا ایک بحر بے قرار رواں دوا ہے، تو اس میں فقط اتنا ہی اگر حصہ شمار ہو جائے جتنا آتش نمرود بجھانے کے لیے ایک معمولی سے پرندے نے اپنی چونچ میں 2 قطرے لے کر اظہار عقیدت کیا تھا، جو قیامت تک کائنات کو یہ پیغام دے گیا تھا کہ مجھے یقین ہے میرے ان 2 قطروں سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، مگر یہ پیغام ضرور کنوے کر رہا ہوں کہ قیامت تک دنیا مجھے یاد رکھے گی میں ابراہیمی ہوں، نمرودی نہیں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو میرے بھی چند گزاشتات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ چلو کاتبان تقدیر اتنا ہی لکھ لے کہ میں عشاقان سرور کونین میں سے ایک ادنا اور حقیر سا مدح سرا۔ بہت ساری باتیں ٹھیک ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ میرے ہی کلمات کے دوران وہ صدا بلند ہوئی جس کا اہتمام خالق کائنات نے اس انداز میں کر دیا تھا کہ سب سے پہلے بنا کر سب کے آخر میں بھیج کر یہ اہتمام کر دیا کہ پھر قیامت تک جہاں لا الہ الا اللہ رہے گا وہاں محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بھی اعلان عظمت رسالت ہے، اور میں فریض و حقوق کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں آج جو انجمن اساتذہ کا یہ پروگرام ہے اور جو بینر لگا ہوا ہے اس کے حوالے سے آج انجمن کے کار ہے نمایاں اجاگر کرنے کی بات بھی شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہاں تک حقوق و فرائض کا مسئلہ ہے، میرا ایمان و یقین ہے کہ اگر ایک مجھ جیسا استاد اس دنیا میں اپنے طلباء کا رول ماڈل بن کر ایک مقام عظیم حاصل کر سکتا ہے تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جو کائنات کے معلمین کا نمونہ قیادت ہے، نمونہ عمل ہے۔ اور سورہ الملک میں خالق کائنات نے موت و حیات کا جو فلسفہ بیان فرمایا، اس میں بھی مالک کائنات نے ہمیں یہی متوجہ کیا تھا کہ موت و حیات کا مقصد ہے آزمانا، اور آزمائش اس بات کی کہ احسن عمل کس کا ہے۔ تو قاضی صاحب یہ جملہ عقیدتاً ادا کرتا ہوں کہ جب موت و حیات
دراصل موت و حیات ہی نظام زندگی ہے، موت و حیات ہی نظام کائنات ہے۔ تو جب موت و حیات کا مقصد ہی عمل احسن ہے تو وہ کتنا حسین ہوگا جس کے لیے یہ نظام موت و حیات بنایا گیا تھا۔ اس کے حسن کی کیا مثال ہو، بہرحال ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ جس کے ثناءخواں کی حیثیت سے کائنات کا خالق ازلی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ذات نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی ویسے ہی درود و سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے، اور اپنا سر تسلیم اس کے سامنے جھکا دو۔ علماء تشریف فرمائے، اساتذہ تشریف فرمائے، ایک خوبصورت نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے کہ مالک نے ارشاد فرمایا سلام درود و سلام بھیجو، لیکن ہم نے جب اپنی حیثیت دیکھی تو محسوس ہوا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس عظیم ہستی کے حضور کوئی نذرانہ درود و سلام پیش کر سکے۔ ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں پھر مالک کی کائنات کے سامنے دست دعا بلند کر دیے کہ اللہم صلی علی مالک، ہماری حیثیت نہیں، تو ہی اپنے حبیب پہ جتنا قابل سمجھے اتنا درود و سلام بھیج۔ تو اتنی عظیم ہستی کا پیروکار ہونے کے بعد، اتنی عظیم ہستی کو اپنا رہنما اور امام ماننے کے بعد پھر فرائض اور حقوق کی بات بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر میرا فرض بھی وہی ہے جو مجھے دربار رسالت سے ملا ہے، میرا حق بھی وہی ہے جو مجھے دربار رسالت سے ملا ہے۔ اور آج میں جس حقیقت تک پہنچ سکا ہوں کہ ضرورت ہے آج دنیا کو، یہاں میں بحیثیت استاد اپنے طلباء کو ضرورت ہے حقیقت پیغام مصطفیٰ سمجھانے کی۔ مقصد بعثت رسول کائنات بار بار ذکر ہوا ہے کہ مجھے اخلاق کے تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بخدا اگر آج میں بحیثیت استاد اپنے طالب علم میں اخلاق سرکار کی کوئی ایک جھلک بھی نمایاں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اخلاق رسالت مآب کا کوئی ایک پہلو بھی میں اپنے طلباء تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میری نگاہ میں آج اس جہنم نما دنیا میں سب سے بڑھ کر ضرورت ہے حضور کے پیام امن کو عام کرنے کی۔ اگر آج کے طالب علم کے ذہن میں ہم حضور کا پیام امن، پیام رحمت، پیام محبت، پیام شفقت اس کے ذہن میں نقش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنی تعلیم و تربیت کا حق ادا کر دیا، اور پھر وہ امن کا خوگر ہو کر نکلنے والا طالب علم کلاس سے نکل کر جب عملی دنیا میں جائے گا اور وہ دنیا کو امن کا پیغام دے گا، حضور کے پیغام امن کو عام کرے گا، حضور کے پیغام رحمت کو عام کرے گا، اور دنیا کو جب یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوگا کہ میرا پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کی رحمت صرف اپنوں کے لیے نہیں، غیروں پر بھی اس کی رحمت ہے، اور واقعی پر نتیجہ دینا ہے۔ یہی میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا ایک مقام فخر ہے کہ انبیاء و مرسلین مظالم سے تنگ آ کر عذاب کی دعا کرتے رہے، یہ اس معنوں میں رحمت للعالمین ہے کہ یہ آیا ہوا عذاب ٹالتا رہا، یہ فرق ہے رحمت کا۔ تو میں
دست گزارش کروں گا، آپ تمام ذمہ دار افراد تشریف فرما ہے، اور اس سے دوسری کوئی رائے نہیں کہ مالک کائنات کا یہ ارشاد ہمارے سامنے ہے کہ اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو، مجھ اللہ سے محبت کے خواہش مند ہو، تو پھر میرے رسول کی پیروی کرو نا، میرے رسول کی اتباع کرو۔ نتیجتاً جب تم اتباع رسول کائنات کرو گے تو پھر تم مجھ سے محبت نہ کرنا، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ تو اتنی بڑی عظیم ہستی کے پیروکار ہو کر ہمارے لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے طلباء میں احترام انسانیت پیدا کریں، احترام انسانیت کا درس دیں، انہیں ایک بہترین انسان بنانے میں اور پھر بہترین انسان بنا کر ایک اچھا مسلمان بنانے میں اور محب وطن پاکستانی بنانے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں یوں سمجھوں گا کہ انجمن اساتذہ کی یہ جو کاوش ہے اس کا عملی نتیجہ سامنے آ جائے۔ لہذا میری تمام ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اپنے طلباء میں ہم علامہ اقبال کا وہ شعر ضرور راسخ کر دیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ کیوں با مصطفیٰ رسا خیشرا کہ ہما دین است گر بہو نہ رسیدی تمام بھول ہے۔ یہ مرکز دین بھی ہے، مرکز دنیا بھی ہے، مرکز محبت بھی ہے، مرکز شفاعت بھی ہے، مرکز رحمت بھی ہے، مرکز امن بھی ہے۔ کائنات کی تمام خوبیاں ایک مقام پہ اکٹھی کی جائے تو اس وجود اقدس کا نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاسین قادری صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت انجمن سجائی، اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ ویسے قادری صاحب کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ محفل سجا کر دوستوں کو دوستوں سے ملانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ بکھرے ہوئے دلوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سنت کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ لہٰذا میری التجا ہے، میری گزارش ہے کہ ہر استاد محترم چاہے کوئی مضمون پڑھا رہا ہو، کیونکہ کوئی مضمون ایسا نہیں جو ذات سرکار سے جدا ہو سکے، کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے الا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں، تو اس میں کوئی علم آج سے ازل سے لے کر قیامت تک کوئی علم ایسا نہیں کہ جسے ہم ذات سرکار سے جدا کر سکیں۔ سائنس پڑھائے، انگلش پڑھائے، کوئی مضمون پڑھائے، میری التجا ہے کہ اپنے پیریڈ میں کم از کم 2-4 منٹ اپنے طلباء تک حضور کا کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پہنچے، اور اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق کی جنگ میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے، کیونکہ ہم اس کی دامن سے وابستہ ہیں جہاں ناکامی کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمارے دوستوں کی اس کاوش کو کامیاب و کامران فرما، ہمیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کی ماننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ عقیدتاً محبتاً قاضی صاحب سے 2-1 منٹ اور مانگ کر کچھ دوستوں کو حکم بھی ہے، اور ویسے بھی یہ الفاظ بڑے عقیدت بھرے ہیں۔ آج کی اس اپنی گفتگو کا اختتام موسندقی شہید کے چند نعتیہ کلام سے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ
میرے لیے اور آپ سب کے لیے برکت میں اضافہ ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے کہ الہام کی رمجھم ہے، کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ الہام کی رمجھم ہے، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، کائنات کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، کائنات کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے۔ اور اختیارات کتنے ہیں کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، اور بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اللہ کی رحمت بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ ہمارے کہنا ہم سب کو۔ اور میں تھوڑی سی یقیناً بہت سارے احباب کے علم ہے، اور یہ مختلف تاریخی روایات میں آج 3 شعبان المعظم ہے، اور 3 شعبان المعظم موسوم ہے نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے۔ تو آج کی تقریب اس لحاظ سے بھی بڑی عظیم برکت کی حامل ہو گئی کہ دونوں ہستیوں کا ذکر آ گیا کہ کائنات کے رسول نے جس بارے میں ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، اور مرد درویش اجمیر کے مرد کلندر خواجہ معین الدین چشتی نے بھی کیا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ ہمارے کہنا تھا بابا